میں میسر ہیں، اور یورپ کی سرزمین پر اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے قرآن کی دولت آیات کی شکل میں سننے کو ترستے ہیں۔ یہ آخری بات، ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں، اور یہ قصہ میں متعدد جگہ سنا چکا ہوں، ہر بار سناتا ہوں، مجھے ایک نئی کیفیت محسوس ہوتی ہے، شاید آپ کے لیے عبرت ہو۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسٹیج پر موجود علماء میں بہت سو کے استاد ہوں گے، ان کے صاحبزادے ہیں قاری محمد عاصم عمر صاحب، جو آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ قاری صاحب سے یہ واقعہ سننے کا اتفاق ہوا دہلی شہر میں۔ قاری صاحب نے کہا کہ امریکہ کے قیام کے زمانے میں ایک مرتبہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا بذریعہ جہاز۔ میں نے ابھی عرض کیا ہمارے یہاں تو بہت سارے مدرسے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے بہت ہو گئے بند کر دو، وہ بھی اسی اللہ کے بندے ہیں جس کے آپ ہیں۔ آپ کو حفاظ بڑی تعداد میں میسر ہیں، وہاں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو سورہ فاتحہ سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے فلائٹ پکڑی، ایک دوسرے شہر گیا، وہاں جا کے اترا، ٹیکسی کرائے پر لی، اور ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے یہ بات کہی، بھائی آج جمعہ کا دن ہے، میں نماز جمعہ پڑھنے آیا ہوں، دور ایک شہر سے آیا ہوں، اگر آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ کچھ مسلمان فرائیڈے کے دن جبے والے، دستار والے، قبے والے کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، نماز جمعہ ادا کرتے ہو، تو پلیز آپ میری رہنمائی کریں، مجھے وہاں لے کے چلیں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور شناسا تھا، اس نے کہا آپ تشریف رکھیں، میری ٹیکسی کا بل آپ پے کیجئے گا، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ لے کے گیا اور اس نے ایک مکان، ایک چوکھٹ کے سامنے لے جا کر گاڑی کو ڈراپ کیا، رکا اور اشارے سے کہا اس مکان میں تشریف لے جائیں، یہاں فرائیڈے کے دن مسلمان نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، بڑھن پور کے مسلمانوں یہ خیال غلط ہے کہ مدرسے بہت ہیں، ابن بطوطہ 600 سال پہلے دلی شہر کا سفر کر کے گیا، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا میں نے جب دلی میں قدم رکھا تھا اس زمانے میں محصور دلی میں، بابوں کی گھری ہوئی دنیا کی دلی میں 1000 مدرسے تھے، جب چند ایک گیٹ میں محصور تھی دلی، اس زمانے میں 1000 تھے۔ ایسا لگتا ہے ہر گھر مدرسہ تھا، ہر باپ معلم تھا، ہر ماں معلمہ تھی، اور ہر بچے متعلم اور متعلمہ تھے۔ باہر کیف قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے اس دروازے پر دستک دی، سلام کیا، اندر داخل ہوا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نماز کی تیاری ہے، اور وہ چند ایک نمازیوں کے منتظر ہیں، وہ ابھی وضو سے فارغ ہوں گے، آئیں گے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا اور میں باوضو تھا، آگے جا کے صف میں بیٹھا، میں نے دیکھا نہ خطبے کی دوسری اذان ہوئی اور نہ اس کے علاوہ جو شرائط نماز جمعہ ہیں وہ سب ادا کیے گئے، بلکہ براہ راست امام محترم اپنے حجرے سے نکلے، مصلی پہ آئے، اور آ کر کے تکبیر پڑھنے والے نے تکبیر پڑھی، اور انہوں نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کہا اللہ اکبر، اور ثنا پڑھی گئی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت تلاوت کی جانی چاہیے تھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ آپ کے سامنے گزری ایسی کوئی نماز؟ پھر سورہ فاتحہ۔ قاری صاحب فرماتے میرا دماغ چکرا گیا، اللہ ہو کیا رہا ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ رکوع ہوا، 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع ہوا، پھر دونوں سجدے ہوئے، پھر قیام ہوا، پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوبارہ سورہ فاتحہ، پھر رکوع، پھر دونوں سجدے، اور تحیات میں بیٹھ کر پھر امام محترم نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر نماز کو مکمل کر دیا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں حیرت کا مجسمہ بن کر ان کو تکنے لگا، محو حیرت تھا اللہ یہ کہیں کسی دوسرے مسلک و فرقے کے افراد تو نہیں، ان اللہ کے بندوں نے صورت نہیں ملائی، اور جو کچھ شرائط تھی وہ سب پوری نہیں کی گئی، آخر یہ سب کیا ہے؟ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی نماز نہیں ہوئی، تو وہ سب کے سب مجھے تکنے لگے، پورا مجمع میری طرف متوجہ، اور کہنے لگے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات، آپ کی نماز نہیں ہوئی؟
انہوں نے کہا میں انڈیا سے ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فرزند ہوں، اس کا بیٹا ہوں، روحانی بیٹا ہوں، اس کا وہاں سے سیکھا ہوا ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ان سب لوگوں کے جسم میں بجلی کی لہر دوڑ گئی، اور اللہ کے بندے مارے ادب کے کھڑے ہوئے اور ادب کا مجسمہ بن کر حضرت قاری صاحب سے گویا ہوئے، شیخ ہمیں اس سے زیادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ، اس لیے ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت تلاوت نہیں کی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ پلیز نماز پڑھا دیں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں تیار ہوا، مصلی پہ پڑھا تو یہاں تک جو کچھ تھا وہ تھا، اس سے آگے ایک بوڑھے نے ایسی لگائی، ایسی آہ نکالی، ایسی گہار لگائی، قاری صاحب فرماتے ہیں ایسے جیسے زمین میں زندہ گڑ گیا ہوں۔ اللہ، ایک 70 سال سے زائد عمر کا بوڑھا پچھلی صف سے آگے آیا، آنکھ میں آنسو، لمبی داڑھی، سفید داڑھی کا مالک، یہ 70 سال سے زائد عمر کا بندہ ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا شیخ اللہ کے لیے بڑے احترام سے گزارش کرتا ہوں، جتنی لمبی چاہے رکعت کر لینا، جتنا چاہے قرآن پڑھنا، ہمارے پاؤں نہیں تھکیں گے، ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوگی، ہم نے آج تک بڑا جی چاہتا ہے ہم اور سنیں اللہ کا قرآن اور کیسا ہے۔ ہم محروموں نے آج تک سورہ فاتحہ سے زیادہ اللہ کا قرآن نہیں سنا ہے۔ میرے بھائی، یہ درد صرف ان غیور مسلمانوں کا نہیں، یہ میرا آپ کا بھی ہے۔ اگر اس چمن میں رہ کر بھی محروم ہو جائیں تو وہ وہاں محروم تھے جہاں کچھ نہ تھا، شاید ان کی محرومی اتنی بڑی نہ ہو جتنی محرومی میری اور آپ کی بڑی ہو جائے گی۔ ہر چہار جانب مدرسے، ہر چہار جانب علماء، پھر میرے آپ کے بچے بغیر علم دین کے حصول کے یوں ہی رہ جائیں، یہ بڑی کہیے کہ بہت زیادہ محرومی کی بات ہے۔